آج ففتھ ڈنر ہے گریجویشن کا. میں نمل کالج کے فیکلٹی کو، وائس چانسلر کو اور اسٹوڈنٹس کو، سب سے زیادہ بورڈ ممبرس کو آج میں مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو ہر ادارے کا ادھر پلیز ایک منٹ، ادھر پلیز ان کو کیچ اپ کر دیں. ادھر خاموشی پلیز کونے میں. دیکھیں، ہر انسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے اس کا ایک مشکل وقت ہوتا ہے اور وہ مشکل وقت میں اس کا سروائیو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب یہ نمل کالج ہم نے شروع کیا تو اس کے پہلے چند سال بہت مشکل تھے. بہت مشکل اس لیے تھے کہ یہ پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہاتی علاقے میں بن رہی تھی. اور اس کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ایک خوف تھا کہ یہاں فیکلٹی نہیں آئے گی. یہ لوگ کہتے تھے کہ پی ایچ ڈیز ایک ویران علاقے میں جدھر ہال آف ریزیڈنس میں نہیں، رہنے کی بھی جگہ نہیں، تو کیسے آئیں گے لوگ؟ تو واقعی بڑا مشکل ٹائم تھا. اس مشکل ٹائم سے گزرنے کے لیے میں آج خاص طور پہ نمل کی جو فیکلٹی ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کتنا مشکل ان کا وقت گزرا. عجیب مجھے کمپلینٹس آتے تھے کہ وہاں سانپ آ گئے، کئی گیدڑ سے ڈر گئے. شہر سے لوگ تھے، ان کو گیدڑوں کی بھی عادت نہیں تھی وہاں. تو وہ جو مشکل وقت تھا وہ اگر ہماری فیکلٹی کے لوگوں میں جذبہ نہ ہوتا، اگر ان کو اپنی ذات سے صرف اپنی کریئر کا سوچنے سے اوپر نہ جاتے کہ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک مشن ہے. ایک منٹ، اس کو کہو رک جا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ پلیز. وہ کونے میں سنو، ادھر کونے میں پلیز چپ کریں، تھوڑی دیر بات کرنے دیں. کیونکہ میں نے آپ سے ابھی تو میں نے فنڈ ریزنگ کے اوپر آنا ہے، سیریس بزنس پہ، تو آپ پلیز خاموشی ہو کونے میں. اچھا، تو جو میں فیکلٹی کا شکریہ ادا خاص طور پہ اس لیے کرتا ہوں کہ ورک جو کنڈیشنز تھیں وہ بڑی مشکل تھی وہاں، اور میک شفٹ جگہ پہ ٹھہرایا ہوا تھا لوگوں کو. تو اس دور میں جو لوگوں نے ہماری مدد کی، میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنی ذات کا نہیں سوچا، آپ نے ایک بڑی مشن کا حصہ اپنے آپ کو سوچا. تو وہ اگر آپ کی پرسیورنس نہ ہوتی تو آج ہم ادھر نہ کھڑے ہوتے. اور آج اللہ کا شکر ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جو پہلے 5 سال گزارنا ہوتے، یہ بڑا مشکل کام ہے. شوکت خانم کھلا تھا 94 دسمبر میں، تو جو اس کا سب سے پہلا کرائسس آیا وہ 2 سال کے بعد آیا، اور بڑا مشکل سے ہم نے وہ ہاسپٹل بچایا. آج یہاں 2 خاص طور پہ بورڈ ممبرز بیٹھے ہیں، رزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن. میں ذرا آپ کو ایک انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں، ذرا خاموشی سے سنیں، آپ انجوائے کریں گے اسے. ہاسپٹل کھلا دسمبر 94 میں. 96 میں تحریک انصاف بن گئی. 97 میں الیکشن آ گیا، اور 97 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی، وائپ آؤٹ ہو گئی پارٹی. ڈاکٹر پرویز حسن، لوگوں کو اس چیز کا نہیں علم، میں آج ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز حسن کی بڑی بڑی کوالٹیز ہیں. زبردست لائر ہیں،
ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں, WWF کے ممبر ہیں, سب سے زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں. لیکن ان کی ایک اور بہت بڑی کوالٹی تھی کہ یہ تحریک انصاف کے پہلے سیکرٹری جنرل بھی تھے. تو اب پارٹی کلین سویپ ہو گئی, دی ادر وے راؤنڈ. ایک ہوتا ہے نا کلین سویپ پارٹی, انشاءاللہ 2018 میں سویپ ہی کر جائے گی. ایک دوسرا, لیکن 97 میں دوسری طرح کلین سویپ ہو گئی, ایک سیٹ بھی نہیں ملی. تو ڈاکٹر اب اچھا, ایک سیئنگ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن. فیلئر یتیم ہوتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. رشتہ داروں کی بھی آپ کی ایٹیٹیوڈ بدل جاتی ہے آپ سے, دوست بھی بدل جاتے ہیں. میں تو بڑا یوز ٹو. ڈاکٹر صاحب کا پہلا اتنا بڑا دھچکا پڑا تھا. ڈاکٹر صاحب کی زندگی اچھی چلی جا رہی تھی تب تک. پہلی دفعہ وہ ایک اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی کہ ساری پارٹی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. میں عادی تھا کرکٹ کا, بڑی بڑی ماریں کھائی ہوئی تھی. ہندوستان میں سے ایک دفعہ ہم ہار کے آئے. یہ پلیز یہ اس کو ڈرون کو تو نیچے کریں. یہ کبھی ڈنر پہ بھی ڈرون چلتا ہے. یہ عابد, یہ ذرا ڈرون کو پلیز بٹھائیں. اس کی کال بھی کیا کر رہی ہے. تو ہم ہندوستان سے ہار کے آئے. یہ میں آپ کو ایکچولی اب بتا رہا ہوں, یہ 1979 کی بات ہے. پاکستان ٹیم ہار گئی ہندوستان سے. اب جناب ہم کلکتہ سے ہم نے آنا ہے لاہور. ٹیم میٹنگ ہو رہی ہے. ٹیم میٹنگ میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم کیسے لاہور اس وقت پہنچے ہیں جب سارا لاہور سویا ہوا ہو. بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک فلائٹ لی جو صبح کے 4 بجے پہنچی لاہور. اب سوچے صبح کے 4 بجے فلائٹ پہنچی, ہم بڑے خوش کہ کوئی سارے لوگ سوئے ہوں گے, چپ کر کے ہم گھروں میں چلے جائیں گے. جو لاہور پہ کسٹمز تھا انہوں نے 3 گھنٹے ہمیں روک لیا. ساری چیزیں لے لی. یعنی جو چیز میں نے, کسی نے کوئی میگزین رکھی ہوئی تھی, اچھا یہ انڈین میگزین ہے, وہ بھی لے لی انہوں نے. ایک انہوں نے ہمیں چیز نہیں چھوڑی. 3 گھنٹے کسٹم نے ہمیں ایسے رکھا جس طرح پتہ نہیں کوئی اسمگلر آ گئے کہیں چوری کر کے. اس کے بعد 3 گھنٹے تک روشنی ہو گئی. جو ہم رات کو آنا چاہتے تھے وہ 3 گھنٹے انہوں نے روک کے ہمیں روشنی ہو گئی. اب جب روشنی ہوئی وہاں باہر سارے ٹیکسی ڈرائیور کھڑے تھے. ٹیکسی ڈرائیور نے نعرے لگا دیے ہمارے خلاف. تو ایک ہفتہ سارے گھروں میں چھپے رہے, کوئی باہر ہی نہ نکلے گھر سے. تو وہ بھی ہم نے وقت دیکھا ہوا ہے. پھر ہندوستان سے جیت کے آئے ایک وقت, تو وہ بھی وقت دیکھا کہ 1.5 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ تھے. ان 1.5 لاکھ لوگوں میں ایک اور بڑا کرکٹ انتھوزیاسٹ تھا, ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے آیا. اس کا نام نواز شریف تھا. اچھا اب ہوا کیا کہ 97 کا الیکشن ہار گئے. اب میں عادی تھا اونچ نیچ کا, میں اب تک تو بیٹل ہارڈن تھا. اب جب الیکشن ہار گئے مجھے پتا تھا کیا کرنا ہے. اخبار نہیں پڑھنا, کوئی اگلے دن اخبار نہیں پڑھتا تھا میں, کوئی ایک مہینہ اخبار ہی نہیں پڑھے. اس کے بعد میں بیوی بچوں کو لے کے کہیں چھٹی پہ چلا گیا ورانے کے اندر. واپس آیا تو شادی آ گئی فیملی میں. مجھے پتا تھا کہ شادی میں نے بالکل اٹینڈ نہیں کرنی, کیونکہ رشتہ داروں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو مار پڑتی ہے. لیکن میں تو مار کھا کے تیار تھا. اب ڈاکٹر صاحب کو اور باقیوں کو اسٹیٹ آف شاک میں چلے گئے. پارٹی چھوڑ دی لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب نے پالیٹکس ہی چھوڑ دی. تو میں یہ
اب آپ کو جو اصل بات بتانے ہیں. رزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن مجھے ملنے آئے, سنجیدہ شکلیں بنی ہوئی. شوکت خانم کی ساری ڈونیشنز گر گئیں. اب ہارنے والے کو کون پیسہ دیتا ہے؟ اب ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا غریب مریضوں کے علاج پہ, کوئی ہمیں پیسہ کس سے دینا تھا؟ ہاسپٹل کرائسس میں چلا گیا. تو ڈاکٹر صاحب اور رزاق داؤد میرے پاس آئے, کہتے ہیں عمران ہم نے بڑی سیریس بات کرنی ہے آپ سے. ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر آپ نے اس ہاسپٹل کو بچانا ہے تو آپ کو پالیٹکس چھوڑنی پڑے گی. میں نے اب ان کی شکل دیکھی تو میں نے رزاق داؤد سے, اچھی بات ہے کہ دونوں بڑے سچ بولتے ہیں. میں نے کہا رزاق آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں پالیٹکس چھوڑ دوں آپ گارنٹی کریں گے کہ یہ ہاسپٹل بچ جائے گا؟ رزاق نے سوچا تھوڑی دیر, کہتے نہیں میں گارنٹی نہیں کر سکتا. وہ دن تھا کہ وہ, اور آج کا دن ہے کہ میں آج ان کو ریمائنڈ کروا رہا تھا کہ 70 کروڑ میں جو ہاسپٹل بنا تھا, 70 کروڑ روپے میں شوکت خانم بنا تھا. اس سال شوکت خانم کا خسارہ 500 کروڑ روپے آئے, اور اس کے باوجود کہ پوری طرح ہمارے سیاسی مخالفین نے اس کے اوپر ہر قسم کا اٹیک کیا, میرے پہ بھی شوکت خانم پہ بھی, اس کے باوجود اس سال ریکارڈ ڈونیشنز اکٹھی ہوئی ہیں, پچھلے سال سے بھی زیادہ اکٹھی ہوئی. تو اس ساری چیز کا میں جو آپ کو ساری یہ کہانی سنانے کا, آپ سب کے لیے میری ایک زندگی کا تجربہ, ایک لیسن ہے کہ دیکھیں جب بھی, اور یہاں یوتھ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں نے جس طرح کی نمل یونیورسٹی میں جو ان کی پرفارمنس آئی ہے, آپ سوچیں کہ 53% فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژنز آئی ہیں نمل یونیورسٹی میں, 53%. اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ 95% سپورٹ کر رہی ہے, یعنی یونیورسٹی ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے 95%. یہ جو آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو سب کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جن میں بھوک ہے, جن میں ڈرائیو ہے, جو اوپر آنا چاہتے ہیں, ہمارا معاشرہ ان کو اوپر آنے نہیں دیتا. ہم نے اپنے ملک میں ایک ایجوکیشن اپارٹھائڈ قائم کی ہوئی ہے, صرف پیسے والے لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم, باقی جو اتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں اویلیبل ہے اس کو موقع ہی نہیں دیتا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم اوپر آنے کے لیے. یہ ہے نمل یونیورسٹی کا چیلنج کہ ہم ان لوگوں کو اوپر لائیں گے جو اس ملک میں اصل ٹیلنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ یونیورسٹی کبھی فرق یہ دیکھے گی کہ میرٹ کدھر ہے, کوالیفائی کون کرتا ہے. اگر وہ پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, یونیورسٹی خود ان کے لیے پیسے اکٹھے کرے گی. لیکن ہم نے اس ملک کا جو اس یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا ایم یہ ہے کہ اس ملک کا جو ٹیلنٹ ایگزسٹ کرتا ہے ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے. اور وہ لوگ ہیں جنہوں میں بھوک ہے, جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو اٹھائیں گے, ہم اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں گے, ہم اپنی بہنوں کی شادیاں کروائیں گے. بہنوں خواتین سوچتی ہیں کہ ہم اپنے سارے گھر کو اوپر اٹھائیں گے. یہ ہے اصل, اگر پاکستان جب آگے بڑھے گا, جو میرا خواب ہے نیا پاکستان کا, وہ ان لوگوں کو, اس ملک کے اس طبقے کو اٹھائے گا جس میں اس ملک کا اصل ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آئے گا. سارا پاکستان کا جو نظام ہوگا وہ ہوگا میریٹوکریسی کے اوپر. جو انصاف ہے, انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. انصاف کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ قانون کے سامنے سب ایک برابر, قانون کے سامنے سب ایک برابر. اگر طاقتور پکڑا جائے چوری کرپشن میں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیوں نکالا, کیونکہ سب ایک برابر ہوتے ہیں.
اور دوسرا پہلو اس کا ہوتا ہے میرٹ. میرٹ کے بغیر کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کرتا, اور میرٹ تب ہوتا ہے جب ایک ملک کا ٹیلنٹ کو اوپر آنے کا موقع ملے. ہمارے معاشرے میں ہم نے ٹیلنٹ کے راستے روک دیے ہیں. میں صرف یہ اس کی تعلیم کی نہیں بات کر رہا, میں سپورٹس کی بات کر رہا ہوں. یہاں اس ملک میں جو سب سے زیادہ کرکٹ کے اوپر کوالیفائڈ ہوں بات کرنے کے لیے, میں آج آپ کو کہتا ہوں ساری دنیا میں کرکٹ کھیلا تھا, کسی ملک میں وہ کرکٹ ٹیلنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. لیکن ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ؟ نیوزی لینڈ جس کی مشکل سے 40-50 لاکھ آبادی ہے, اس میں پاکستان سے زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں. تو کیا فائدہ 20 کروڑ لوگوں کا جو ان کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے؟ لہٰذا یہ چیلنج ہے انشاءاللہ اس ملک میں کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آنا, اور سب سے امپورٹنٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہے تعلیم کا. اس میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جو اپنے لوگوں پہ انویسٹ نہیں کرتا. جو ورڈ ہے ویلیو ایڈڈ, جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں کہ انسان پہ ایک مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک انسان, اور وہ ایک آدمی کے اوپر آپ پیسہ لگا دیں, اس کو ٹرین کر دیں, تو وہ ایک دن میں اتنا پیسہ بنا لے گا جو مزدوری کرتا ہے سال میں نہیں بنا سکتا. یہ جو آج دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے, یہ آپ کے لیے سب کے لیے سننے کے لیے ہے کہ 91% 91% جو گریجویٹ کیے ہیں نمل سے, یہ پھر سے سن لیں, 91% کو ابھی نوکریاں مل چکی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیٹسٹک ہے کہ آپ کی جب یونیورسٹی سے لوگ نکلے تو کیا ان کو نوکریاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ ہمارے یہاں گریجویٹس نکلتے ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں. اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 91% کو نوکریاں مل چکی ہیں. ابھی گریجویٹ کیا اور ان کو نوکریاں مل گئی ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یونیورسٹی کا جو ایجوکیشن ہو وہ ریلیونٹ ہو ملک کے لیے. اور جو میں اگلی بات کروں گا وہ ہے جو ایگری بزنس. 70% ہماری آبادی دیہات پہ ہے, ایگریکلچر پہ چلتی ہے, اور ابھی تک یہاں کوئی کوالٹی ایگری بزنس کا کوئی کالج ہی نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ایک فیصل آباد کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ نمل میں یہ جو شروع کر رہے ہیں ایگری بزنس, اس کو ڈیولپ کریں گے, ریسرچ کریں گے, کسانوں کی مدد کریں گے کہ وہ ویلیو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں, وہ کسان اپنی پروڈکٹس کیسے وہ بنا سکتا ہے جس سے اس کے پاس انکم آئے, پیسہ آئے. کیونکہ اصل غربت اس ملک میں تب ختم ہوگی جب ہم دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس ان کو اکوپ کریں گے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں, وہ کیش کراپس اگا سکیں, انہیں پتہ ہو کہ اپنی زمین سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو غربت ابھی پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں ہے, اس کی وجہ سے وہ سارے شہروں کے اندر آتے ہیں. شہر اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں لاہور کا کہ آپ کو ماسک پہن کے پھرنے پڑیں گے تھوڑی دیر کے بعد, جو حالات جا رہے ہیں. لہٰذا لوگوں کو ہم نے دیہاتی علاقوں کے اندر ان کو اکوپ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں. تو یہ ایگری بزنس جو نمل یونیورسٹی نے کیا ہے, میں اس کے لیے بھی سب کو, بورڈ آف گورننس کو, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان دی اینڈ جو میں اصل بزنس آنے لگا ہوں, اب میں رزاق داؤد کو بتا رہا تھا کہ اب مجھے ہو گئے ہیں 28 سال پیسے اکٹھے کرتے ہوئے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ ریزر, یعنی سب کو ملا کے بھی سب سے زیادہ پیسے میں نے اکٹھے کیے ہیں پاکستان میں. تو اس سے پہلے میں صرف اس پہ فنڈ ریزنگ سے پہلے دیکھیں, آپ سب کے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. مطلب کہ ساری مخلوق جو اللہ کی ہے اس سے سب سے عظیم بنایا ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تو آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے, تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو وہ چیز دیا جو تمہیں بھی نہیں دی. یعنی کہ انسان کو اللہ نے اتنا پوٹینشل دیا ہے
وہ اس پوٹینشل کو کبھی اس کو وہ ڈسکور اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے سامنے خود ہی اپنے اوپر ہی لمیٹیشنز ڈال دیتا ہے، وہ خود ہی اپنے سامنے زنجیریں اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے زمین سے۔ مولانا رومی کی ایک سینگ ہے کہ جب میں نے تمہیں انسان کو اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پر دیے تم کیوں زمین کے اوپر رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح؟ اللہ نے انسان کو پوٹینشل دیا ہے۔ وہ پوٹینشل تب ڈیولپ ہوتا ہے جب انسان اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے، بڑی خواب دیکھتا ہے۔ جو بھی آپ کا ذہن پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ پکچر کر سکتے ہیں نا، یہ سمجھے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ 800 سال پہلے ایک مسلمان نے استنبول میں اس نے سوچا کہ ہم اڑ سکتے ہیں، اور وہ ابھی ٹاور بھی ہے استنبول میں جدھر اس نے پر لگا کے تو کوشش کی اڑنے کی۔ تو وہ انسان نے بڑی پہلے شروع ہو کہ چاند پہ جانے کے سوچا، لوگ دیوانے سمجھتے تھے، لیکن انسان پہنچ گیا۔ جو بھی چیز آج ہوئی ہے پہلے کسی نے خواب دیکھی تھی، اس لیے جو آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں یہ سمجھے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو نمل یونیورسٹی کا میرا خواب ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، جب میں پہلی دن وہاں کھڑا ہو کے دیکھا، جب وہ سامنے لیک تھی، پیچھے پہاڑیاں تھیں، پہلے دن جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں سے نکلی بات کہ یہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ بنے گی، کیونکہ یہ ملک بنتے ہیں نالج سٹیز سے، نالج سینٹرز ملک کو بناتے ہیں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج نے سارا انٹلیکٹ اور لیڈرشپ انگلینڈ کی کئی 100 سالوں تک پروڈیوس کی۔ ہم نے بھی اس کو، وہ میرا جو سوچ ہے کہ یہ ایک زبردست قسم کی اور بڑی زیادہ جگہ، یہاں بہت خوبصورت علاقہ ہے، انشاءاللہ یہاں ہم اس کو، یہ بڑھتی جائے گی اور یہ وہ یونیورسٹی بنے گی جو کہ دنیا کا نالج سینٹر بنے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے، سارے پاکستان سے یہاں ہر قسم میں ریسرچ ہوگی، اور اس طرح کے نالج سینٹرز قوم کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ہمارا صرف چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، اب تو کتنا، صرف 38 کروڑ کا ہے نا، 38 کروڑ ہے، بڑا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے۔ فکر نہ کریں، اگر آپ کے پاس زیادہ ڈونیشن تھی تو اس کی فکر نہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ بھی ایک دن کہیں گے کہ یہ جو دنیا کا نالج سینٹر بنا ہے، ہم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ شکریہ۔